پسند کر لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے. اسی لیے دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو، کسی اور دین کو اپنا دین بنائے گا، کسی اور مذہب کو اپنا مذہب بنائے گا تو لن يقبل منه، اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور دنیا میں برباد وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور کل قیامت میں آخرت کے دن وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو یہ بات طے ہو گئی کہ قیامت تک کے لیے اب جو مذہب چلے گا، جو دین چلے گا، وہ دین اسلام ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے. دوسری بات یہ دین پسندیدہ بھی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے. آگے فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے اس دین کو کامل اور مکمل فرما دیا. صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا، یعنی پیدائش سے لے کے موت تک، بلکہ موت کے بعد کے جو مسائل اور حالات ہیں قیامت تک، بلکہ قیامت تک نہیں جنت میں جانے تک، دنیا کے پیدا ہونے، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے جنت میں جانے تک کے سارے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر رکھ دیا ہے اور اس کو کامل اور مکمل کر دیا ہے. یہ وہ خوشخبری تھی کہ جو اور مذہب کو اور دین والوں کو نہیں ملی. کسی بھی دین کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا یہ کامل اور مکمل ہے. دین موسیٰ بھی تھا، دین عیسیٰ بھی تھا، دین ابراہیم بھی آیا تھا، دین داؤد بھی آیا تھا اور دین نوح بھی تھا. بہت سارے نبی آئے اور سب کے دین تھے، لیکن کسی بھی دین اور مذہب کے بارے میں اللہ نے کبھی یہ اعلان نہیں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، بلکہ سب میں کچھ نہ کچھ کمیاں تھیں. کامل ہوا ہے دین دین اسلام کے ذریعے. پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر آپ کے آ جانے کے بعد اللہ نے اس دین کو کامل اور مکمل فرما دیا. جیسے رات کا جب اندھیرا ہوتا ہے تو ستارے چمکتے تھے، لیکن چونکہ شہر میں ہم لوگ رہتے ہیں تو شہر کے اندر لائٹیں اور دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ستاروں کی روشنی آسمان پر نظر نہیں آتی. لیکن آپ جنگلوں میں چلے جائیے جہاں آسمان بالکل کھلا ہے اور چاروں طرف اندھیرا ہے، کوئی روشنی وہاں پر نہیں ہے، تو وہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. تو جب رات کا اندھیرا تھا تو ستارے چمکتے تھے، تو سارے نبیوں کی مثال، ان کے دین کی مثال ان ستاروں کی طرح تھی کہ دنیا کی اندھیری میں، کفر و شرک کی اندھیریوں میں وہ انبیاء ستارے بن کر اپنے اپنے جگہ اپنے اپنے وقت میں چمک رہے تھے. لیکن جب صبح ہوتی ہے اور رات ختم ہوتی ہے اور آفتاب طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو وہ پوری کامل اور مکمل روشنی لے کے نکلتا ہے. اب ستاروں کی روشنیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ پھیکی پڑ جاتی ہیں. ستاروں کی روشنیاں ختم نہیں ہوتی، لیکن آفتاب کی کامل اور مکمل روشنی کے ظاہر ہو جانے کے بعد اب ان روشنیوں کی، ان لائٹوں کی ضرورت نہیں رہتی. اسی لیے دن ہوتے ہی لائٹیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بند ہو جاتی ہیں، بند کر دی جاتی ہیں. اسٹریٹ لائٹ ہو یا گھر کی لائٹیں ہوں، لوگ بند آف کر دیتے ہیں، کیوں؟ ضرورت ہی نہیں. تو بہرحال یہی حال دین اسلام کا ہے. اور امام الانبیاء محمد
وسلم کا ہے کہ جب آپ تشریف لے آئے، دین اسلام لے کر آئے، تو اللہ نے ان ساری دینوں کو مکمل اور کامل کر دیا۔ اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں۔ کوئی دین موسیٰ پر چلے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی دین عیسیٰ کو فالو کرے گا، انجیل اور بائبل کو مانے گا، ناٹ ایکسیپٹیبل، قابل قبول نہیں ہوگا۔ صرف اب قیامت تک کے لیے دین چلے گا تو دین اسلام، سکہ چلے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی ہمارے سامنے حالات ہیں، وہ اوپر سے ادھر کہہ رہا ہوں، بہت ہی مختصر انداز میں بات سمیٹوں گا ورنہ یہ لمبی بات ہو جائے گی۔ خیر، ہمارا گجرات یہ دوسرا اسٹیٹ بنا ہے۔ موبائل پر گھنٹوں گزارنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی اپنے مذہب کے کیا ہو رہا ہے اس کو بھی خبر میں لے لینا چاہیے، اپنے انگلیوں کے اشاروں میں اور نیٹ پیک کے اندر اس کو بھی ڈیٹا اور جو ہے موبائل کے ڈیٹا اور انٹرنیٹ کے اندر اس کو بھی شامل کر لینا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے مسلمانوں کے خلاف کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے، تاکہ حالات سے واقف رہیں۔ ہم حالات سے واقف ہونا ضروری ہے، کیا ہو رہا ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے، اور کیا کرنا ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ آج تو کیا ہو رہا ہے وہی پتا نہیں، تو کیا کرنا ہے وہ کہاں سے پتا ہوگا؟ کیا ہو رہا ہے وہی پتا نہیں تو کیا کرنا ہے وہ کیسے پتا چلے گا؟ اسی لیے جب کیا ہو رہا ہے یہ نہیں معلوم ہوتا تو جب کیا کرنا ہے وہ سامنے آتی ہے تو آدمی عمل نہیں کرتا۔ جسے کسی کو پتہ ہی نہیں مجھے فلاں بیماری ہے، کوئی آپ کو دوا لا کر دے گا یہ کھاؤ تو کیوں کھائیں گے؟ جب بیماری نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے، میری رپورٹ ہوئی ہے اور رپورٹ میں یہ آیا ہے تو میں علاج کیوں کروں گا؟ تو آج حال یہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں اور کیا کرنا ہے یہ بھی پتہ نہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی دو روٹی دو بوٹی کی ٹینشن میں تمام ہوتی ہے۔ بس سوئے تو بھی کھانے کی فکر کر کیا کھائیں گے، اٹھے تو بھی کھانے کی فکر کے اب کیا کھانا ہے۔ بس کھانا پینا زندگی کا مقصد عام طور پر مسلمانوں کا بن گیا ہے۔ ہم ہر جگہ نشانے پر، ہر جگہ جو ہے حالات منہ کھول کر ہماری طرف جو ہے لگے ہوئے ہیں، لیکن اور زیادہ جتنے حالات بگڑ رہے ہیں، جتنے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، اتنی زیادہ غفلت کی چادر اوڑھ کر امت سو رہی ہے، اتنی زیادہ پیٹ کی چال چل رہی ہے، اتنی زیادہ غفلت اور لاپرواہی اور سستی اور دین کے معاملے میں جو ہے کمزوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ فرائض واجبات کا تو کیا پوچھنا، بڑے بڑے گناہوں کے اندر امت جو ہے مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ گناہ کبیرہ، بڑے گناہ جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں اس کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ UCC جو میں کہہ رہا ہوں گجرات دوسرا اسٹیٹ بنا جہاں UCC نافذ ہوا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ UCC بولے بچوں کو CC کرواتے ہیں نا، وہ شاید ہوگا، اس سے آج بھی پتہ نہیں۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں پوچھا جائے UCC کیا ہے تو خالی ایڈورٹائز کریں گے کولگیٹ کی یا کلوزر کی، اس کو جو پسند ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ جو جیسے 3 طلاق دینا ناجائز ہے لیکن 3 گولی چلاؤ گے تو لگے گی۔ اتنے طلاق کے اوپر ڈیبیٹس ہوئے، اتنی زیادہ چرچائیں ہوئی، وارتالاپ ہوا، ڈسکشن ہوا اور مذاکرات ہوئے کہ غیروں کو پتہ چل گیا۔ غیر جانتے ہو گئے طلاق کس کو کہتے ہیں، اور طلاق بدعت بھی ہوتی ہے، طلاق حسن بھی ہوتی ہے، اور طلاق یوں دی جاتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے۔ یعنی بہت سے غیر مسلم جو ڈیبیٹس کو سن رہے تھے، سن کر ان کو پتہ چل گیا، لیکن مسلمان آج کا وہی جہالت کے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں۔
परसों ये एक मसला आया कि वो 3 तलाक दीजिए, बोले बस थोड़ा सा बच्चों का झगड़ा हुआ आपस में तो बीवी पर गुस्सा आया और तलाक दे दी, नॉर्मल मसला। और 3 फायर, एक साथ 3 फायर, बहादुरी से तो क्या कहने। आप आपस में लड़ना हो तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के 30 मार्खा और सोना यही जमा हुए हैं। जिसे शादी किया हो तो ऐसा लगता है सारे बादशाह यही रहते थे, और जब दीन के लिए खर्च करने का नंबर आया तो सारे फकीर ही रहते थे। तो ऐसे ही जब लड़ने का, आपस में लड़ने का मामला आवे तो हमसे बड़ा बहादुर कोई नहीं। इतनी 2-5 रुपए की बात पर कदर हो जाता है और आपस में झगड़े और क्या है, कोर्ट तक और जो है पुलिस थाने तक मसला पहुंच जाता है, 50,000 खर्च हो जाते हैं। ऐसे ही तलाक के बारे में, यानी वो 3 तलाक कहते हैं कोई तो हाफिज जी मुफ्ती साहब कोई तो शक्ल निकलनी चाहिए। 3 गोली मार के मर गया, अब कहते हैं जिंदा करने की कोई तो शक्ल होनी चाहिए। 1 गोली चलाया होता तो शायद जान बचने की उम्मीद थी, दूसरी चलाया होता तो भी उम्मीद, 3 एक साथ चला दिए। अब कहता है कि कोई तो शक्ल इसको जिंदा करो। बोल अल्लाह ने तो रखा होगा, अल्लाह ने तो रखी थी सारी शक्लें, लेकिन तुमने उसको इस्तेमाल ही क्या किया। यानी कसूर तुम करो, गलती तुम करो और इल्जाम डालो इस्लाम की तालीम पर कि अपने मजहब में कोई तो रास्ता होगा। रास्ता तो था लेकिन तुमने उसको फॉलो क्या किया, नहीं समझ में आ रही बात। रास्ते तो थे, तलाक देने से पहले क्या करना है, ये करना है, आओ तो पता चलेगा ना। खुद तो सीखने के नहीं तो कम से कम जानकार के पास आओ, पूछो तो मालूम पड़ेगा ना कि तलाक देने से पहले क्या 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 रास्ते। नहीं, बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन भाई जब कत्ल करने से पहले बहुत सारे रास्ते थे। बात बंद कर लेता, ताल्लुक खत्म कर लेता, 2-4 हाथ से निकाल देता, लेकिन 3 फायर ही क्यों किए। अब वो मर गया तो कह रहा है जिंदा करने की कोई शक्ल तो लाओ। तो ये ऐसा ही 3 तलाक बोल दिया, अब कहता है कि उसको वापस निकाल कर लाने की कोई शक्ल तो होगी। तो ऐसे ही अब खिलवाड़ किया, हमने निकाह के साथ खिलवाड़ किया। देखो मैंने कहा था शुरू में जुमला कि नेमत अल्लाह ने दे रखी है, नेमतों की नाकदरी करते तो अल्लाह नेमत छीन लेते हैं। हाँ, 2 बिल पास हुए, एक तो वक्फ का बिल पास हुआ और एक यूसीसी का मसला। दूसरा स्टेट बना गुजरात, उत्तराखंड के बाद, कि जहां पर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हुआ। 1 नेशन 1 लॉ, एक मुल्क एक कानून, ये सबको एक ही रंग में रंगा जाएगा। हालांकि ये मुल्क रंगारंगी तहजीब का गहवारा है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, अपनी अपनी तहजीब और अपने अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। यही इसकी क्या कहते हैं खूबी थी। इसी से ये मुल्क पूरी दुनिया में मशहूर था। ये चमन है जहाँ फूल अलग अलग खिलते हैं, गुलाब भी है, मोगरा भी है, चमेली भी है, रात रानी भी है और फुला भी है, फुला भी है। तभी ये चमन जो है खूबसूरत लग रहा था कि मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है और फुला फुला भी है। सारे मजहब वाले, हर मजहब वाले को उसके मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी इस मुल्क के कानून ने दे रखे हैं। लेकिन इसको खत्म करेंगे, 1 नेशन 1 लॉ, एक मुल्क और एक कानून चलेगा। हम जो बोलेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। तुम शादी ब्याह में और मौत नियत के मसले में, निकाह तलाक के मसले में, इबादतों के मसले में आजाद नहीं रहोगे। हम जो पास करेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। और हालात ऐसे नहीं आते, जब नेमतों की नाकदरी होती है तो अल्लाह नेमत छीनता है और हालात करता है। तो वक्फ बिल जो पास हुआ, अल्लाह ने नेमत दे रखी थी। हमारे बड़ों ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे पूर्वजों ने अरबों खरबों की जमीनें मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, मुसलमानों की के कब्रिस्तान के लिए, जरूरत के लिए वक्फ करके चले गए। इतना ज्यादा वक्फ करके चले गए कि इंडिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर रेलवे के बाद नंबर 2 पर जो जमीनें हैं वो वक्फ की है। इतना ज्यादा कि अगर हम उसका सही मैनेजमेंट करते, उस औकाफ की जमीनों की नियामत की कदर करते,
صحیح اس کو لے کر چلتے تو کسی بھی ہمارے پاس نہ اسکول کالج کا شکوہ ہوتا، نہ مدرسوں کا شکوہ ہوتا، نہ دواخانوں کا شکوہ ہوتا، یعنی ساری ضرورتیں غریب مسلمان کے پاس مکان نہیں، اس کو ان زمینوں میں سستے مکان بنا کر دیے جاتے، یا کرائے پر لیکن بہت ہی معمولی کرایہ رکھا جاتا کہ غریب کا مسئلہ بھی حل ہوتا، یعنی دواخانوں کا علاج کا مسئلہ بھی حل ہوتا، ان زمینوں سے ہم دنیاوی فائدہ بھی اٹھاتے، اچھے اسکول کالجز یونیورسٹیاں بنتی اور دینی فائدے بھی اٹھاتے، شاندار مسجدیں مدرسے اور دینی مراکز قائم ہوتے، لیکن ہم نے ان زمینوں کی ناقدری کی، اس نعمت کی ناقدری کی تو اللہ نے چھین کر اب بل پاس کروا دیا، اب غیروں کی نگاہ اس کے اوپر گڑی ہوئی ہے، وہ چھیننا چاہتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کی زمینیں ابھی غیروں کے قبضے میں ہیں، ابھی تو بل پاس ہوا ہے، اس سے پہلے ہی ان کے قبضے میں ہیں وہ مسجدیں ہماری، وہ زمینیں ہماری جہاں کوئی مسلمان نہیں رہ رہا، جہاں مسلمان آبادی نہیں رہی، اب وہ غیروں کے قبضے میں، ہم نے اس کا مینجمنٹ نہیں کیا، ہم سے غلطیاں ہوئی، تو نعمتوں کی جب ناقدری کی جاتی تو پھر اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے، اب اس کے خلاف بل پاس ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ نے نکاح کو آسان کر رکھا تھا، ایک نعمت تھی کہ حلال طریقے پر ہمارے پاس حلال کا آپشن ہمارے پاس ہے، غیروں کے یہاں نہیں ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف مت جاؤ۔ حلال اللہ نے نکاح کے ذریعے آسان نکاح کہ میاں بیوی ہو تو عاقل بالغ دو گواہ ہو، ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا، لیکن ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی، اس کے اندر دنیا بھر کی خرافاتیں، دنیا بھر کی چیزیں گھسائی، یہ رسم وہ رسم یہ بسم، تو سارا معاملہ بسم ہوا۔ اللہ نے کہا اچھا اتنا شاندار اور آسان ایزی مذہب اور نکاح کا سسٹم اتنا آسان ہم نے تم کو دے رکھا تھا، اس میں تم نے جو ہے منگنی اور پھر کیا کہتے ہیں اٹکاوا، چھپا قوم ہے یہاں، پہلے منگنی سے پہلے بات ہوگی، بات میں بھی کھانا ہوگا کتنا 150 کا، پھر منگنی کے اندر 500 1000 کا کھانا ہوگا، پھر اٹکاوا ایک نیا، منگنی کے بعد ایک اور کیا اٹکا دیا کہ یہ لڑکی ہماری کہ بھاگی کی نہیں، کوئی اور لے کے نہیں بھاگ سکتا، اٹکاوا کرتے اس کے اندر بھی 500 1000 کا کھانا، یعنی نکاح ہوتے ہوتے تو بیچارے غریب کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، پھر یہ رسم وہ رسم، اور کیسی مت ماری گئی۔ آج تو وقت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں وہ بیوقوف ہیں، اور وقت کی ناقدری کرنے والے ہوشیار ہیں۔ سسٹم ہی بدل گئے، شادی بیاہ میں دیکھ لو جہاں سنت کے مطابق نکاح وقت کی سنت کے مطابق نکاح نہیں ہو رہا ہے، نہ دن کا ٹھکانا ہے نہ رات کا ٹھکانا ہے۔ دیکھیں کہ چھوڑ پہ کہہ رہا ہوں، دو لوگ بارات لے کر جاتے ہیں، کھانا کب کھاتے ہیں بھکاریوں کی طرح شام کو 5 بجے، اصل رشتہ دار یہ ہے تم سب کو کھلا رہے ہو وقت پر 1:30 2 بجے، اور ان کو کہا کہ آنا نہیں ابھی، دکھنا نہیں ادھر دکھنا ہی نہیں ابھی، کیوں؟ سارے سوچ رہے ہم نے اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں بڑے بھائی، سارے پھٹے پہ پاؤں ہم نے ڈالا ہے تو پاؤں پھنسا ہے کہ یہ سسٹم یہ رواج ہماری مہمانی ہے، تو کیا وہ لوگ بھکاری لوگ تو آنے والے ہیں، ہماری مہمانی چلے گی، اس لیے 4 بجے سے پہلے دکھنا نہیں ادھر، اس کے بعد نکاح ہوگا، تو بیچارے دوپہر کے کھانے کی نیت کریں گے، شام کے کھانے کی نیت کریں گے، نہ الذی نہ الذی پھنس گیا فقیر بیچ کی گلی۔ تو دن کا بھی معاملہ کرو، اللہ نے کہا اچھا اتنی آسان نعمت ہم نے نکاح کی تم کو دی تھی، اس کی ناقدری یہ چوچلے وہ چوچلے، تو جاؤ مرو، یعنی جتنے براتی آتے 100 گالی دیتے رہتے، کسی کی ہمت نہیں، کیوں وہ بھی ایسے کرتا ہے، سبھی دودھ کے دھلے میں کوئی نہیں، تو دن کا نظام بھی درہم پر، راستہ جام کر کیا کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، اور رات کا نظام بھی درہم پر، رات میں نکاح ہے تو بھی، یعنی 10 تاریخ کا نکاح تھا تو 10 تاریخ تک قیامت کی شام تک 10 تاریخ کو نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ 10 کو تو بارات نکلے گی نہیں، 12 کے بعد نکلے گی رات کو، تو 11 تاریخ ہو چکی۔ جھوٹ پر نہ جھوٹ گناہ ہے، نہ وقت کو آگے پیچھے کرنا اور ٹائم کی قدر کرنا، ناقدری کرنا، یہ بھی گناہ نہیں۔ لکھیں گے 12 سے 3 کا کھانا اور 2 بجے سے پہلے شروع نہیں ہوگا، شام کو لکھیں گے 7 سے 10 کا کھانا اور 9 بجے سے پہلے شروع نہیں ہوگا۔ جو بیچارہ
अकीम सलात, नमाज की पाबंदी करने वाला अमल कर रहा है, वक्त का पाबंद है, वो बेवकूफ है आज के जमाने में। और सारे वो रात दिन का सत्यानाश करके अल्लाह के फराइज को छोड़कर उल्टी सीधी जिंदगी गुजारने वाले होशियार हैं। तो अल्लाह ने कहा अच्छा हमारी ये नेमतें तुम्हें रास नहीं आ रही, तो कुछ साफ साफ कह रहा हूँ मैं, ये तो यूसीसी बिल नाफिज हुआ है ना, अल्लाह ने कितना आसान किया था, आराम से निकाह कर लो, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, दो मियाँ बीवी हो और जो है दो गवाह हो और कुछ रिश्तेदार जमा हो गए, हो गया निकाह, कोई खुराफात नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हमने ये घुसाया, ये खुराफात और ये और वो हल्दी, तो सब हिल गई, पीले कपड़े हल्दी में आ गए, लाखों रुपए उससे पहले खर्च हो गए, लेकिन दीन के लिए नहीं होगा। तो अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक है, अब तुमको तुम्हारे ऊपर गैरों को मुसल्लत करूंगा मैं, अब यूसीसी बिल नाफिज करवाऊंगा, अब निकाह करना है तो भी कोर्ट में एप्लीकेशन दो, वहां से तय होगा, आओ उसकी भी फीस अदा करो। मालूम है कोर्ट का हाल क्या है? लकड़ दादा का केस लकड़ पोता लड़ रहा है, अभी भी हल नहीं हुआ। लकड़ दादा या सुबर दादा का कोई मसला था 100 साल पहले, अब सुबर पोते को उस मसले में पैसे अदा करने पड़ रहे हैं। मालूम है ना कोर्ट का हाल? अब जाना, अब सारी मंगनी, अल्लाह न करे, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, अल्लाह न करे ऐसा हो, अब सारी मंगनी सारे चोचले सब निकल जाएंगे। अब जब कोर्ट के धक्के खाओगे ना तो वहां पर नियत कर लेना कि मंगनी हो रही है, फिर नियत कर लेना ये हल्दी में जा रहे हैं, वही हल्दी लगाते रहना एक दूसरे को। अब समझ में आएगा। मैं फिर भी कह रहा हूँ, बद्दुआ नहीं कर रहा हूँ, मुसलमानों अब भी सुधर जाओ, अब भी सुधर जाओ कि सुन्नत के मुताबिक शादियां करो। फिर तो दुआ करनी पड़ेगी, अगर लॉकडाउन लिया 20 आदमी से ज्यादा नहीं जमा हो सकते, कितनी अच्छी शादियां हुई। बहुत से लोगों ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है सारे खर्चों से बच गए कि लॉकडाउन में निकाह हुआ, 50 लोग से ज्यादा जमा नहीं हो पाए, दावत भी कम हुई और चौचले भी नहीं हुए। तो ये यूसीसी बिल जो आ रहा है ना, हाँ इसके अंदर शादी करना है तो भी एप्लीकेशन कोर्ट में देंगे, वहां से पास होगा। और कल हमारे एक साथी बता रहे थे कि जो वकील हजरात का कहना है कि 1 साल के बाद तो तुम्हारी दरखास्त कबूल की जाएगी। इसके अंदर ये ऑप्शन है, 1 साल के बाद तो दरखास्त कबूल की जाएगी, सुनवाई नहीं, आपका फॉर्म कबूल किया जाएगा। उस वक्त तक मंगनी भी कर लेना, सब कर लेना, जितना उछलना हो कूदना हो सब कर लेना, पूरे घर को भी हल्दी लगा देना, इतना 1 साल का टाइम मिलेगा। उसके बाद दरखास्त कबूल होगी और फीस कितनी होगी आप जानते हैं कोर्ट का हाल क्या है। यहाँ सीधे सीधे जो है उलमा समझाते हैं तो समझ में नहीं आता, मत मारी गई, रास्ता जाम कर लिया, कोई बेचारा बीमार है, यानी हंगामा शोर। तो अल्लाह ने भी कहा कि आप गैरों को मुसल्लत करूंगा, आप चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जब तक दीन पर नहीं आएंगे, अल्लाह के कानून को फॉलो नहीं करेंगे, हालात क़यामत की शाम तक ठीक नहीं होंगे। लिख के ले लो, हम जिंदा रहे न रहे, आप जिंदा रहे न रहे, दीन के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। फिर क्या करते मालूम, हम मुसलमान नहीं, हमारे ऊपर हालात आते हैं, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तो वही है, उसकी ताकत भी वही है, लेकिन किस मुंह से तू बोल रहा है तू मुसलमान है? रोजाना दिन में 5 मरतबा फर्ज, अल्लाह का सबसे बड़ा फर्ज छोड़ रहा है। छोड़ना तो बुरा था, लेकिन उससे बड़ा बुरा एहसास भी नहीं है। यानी ज़हन में नहीं आया कि आज मैं अल्लाह का बागी हूँ, जिस अल्लाह ने मुझे खिलाया पिलाया, आराम से सुलाया, सारी नेमतें दी, 5 बड़े बड़े फर्ज नमाज छोड़कर मैं सोया हूँ आज। ये तो खाली नमाज की बात। दूसरे गुना मोबाइल पर क्या क्या खिला रहा है, क्या देख रहा है, कौन सी वेबसाइट खोल रहा है, ब्लू फिल्म देख रहा है कि क्या देख रहा है, वो सब अल्लाह को तो मालूम है ना, तुझे मालूम और अल्लाह को मालूम है, तीसरे को नहीं मालूम। तो क्या क्या गुल खिला रहा है, रात कहाँ जा रही है, माल और पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वक्त कहाँ खर्च हो रहा है, नमाजों के अलावा दूसरे गुनाहों में। तो फिर अल्लाह की तरफ से पकड़ तो आने वाली। इसलिए मेरे भाइयों, तो ये यूसीसी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाफिज हुआ, अगर
اس پر عمل شروع ہو جائے گا تو اپلیکیشن اب ڈائریکٹ آپ نکاح نہیں کر سکتے، آپ کو اپلیکیشن دینی پڑے گی کہ میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پورے فارم بھرنے پڑیں گے، پتہ ہے نا، آدھار کارڈ بنوانا ہو یا پاسپورٹ بنوانا ہو تو دو تین چپلیں گھس جاتی ہیں یہاں وہاں بھاگم بھاگی، اور وہ تو کہ خیر ایک دنیاوی کامن کام تھا، اس میں تو اتنا کہ جو لوگ گڑبڑ نہیں کرتے۔ اب تمہارے نکاح کا مسئلہ ہوگا کہ مسلمانوں کے نکاح کا مسئلہ ہے اور پریشان کرتے۔ آج کہو گے کیا کہتے ہیں وکیل صاحب نہیں آئے، جج صاحب نہیں آئے، چھٹی پر ہے، پھر بعد میں کہو گے تمہارے اسپیلنگ کے اندر تو یہ گڑبڑ ہے، پھر تمہارا فارم ادھورا ہے، یعنی ہزاروں بہانے کر کر کے وہ 1 سال نہیں 5 سال نکال لیں گے اور آپ نکاح نہیں کر پاؤ گے، اور ایسے کیا تو پھر وہ جرم مانا جائے گا، اس کے اوپر بھی سزائیں ہیں UCC۔ اس لیے اور ہر چیز پر ابھی قانون نافذ نہیں ہوا تو بھی مسجدوں کے باہر نماز پڑھنے پر FIR درج ہوئی، آپ کو پتہ ہے نا، UP میں اور بہت سے علاقوں میں۔ ابھی تو قانون آیا بھی نہیں، اور تو بھی نماز میں، حالانکہ جمعہ کے بھیڑ جمع ہوگی جمعہ میں یا عید پر، عام نمازوں میں تو مسلمان اتنے نیک ہیں کہ مسجد بھرتی نہیں ہے، تو باہر جو مسئلہ آئے گا روڈ پر نماز پڑھنے کا وہ جمعہ کے دن آئے گا یا عید کے دن آئے گا، 10 منٹ 15 منٹ بھی ان کو گوارا نہیں۔ اور عام طور پر ایسا نہیں کہ مسلمان پورا راستہ جام کر لیتے ہیں کہ مین ہائی وے پر نماز پڑھ رہا ہوں، تھوڑا بہت وقت راستہ تھوڑا بہت باقی راستہ چالو رہتا ہے، پھر بھی اتنا بھی ان کو گوارا نہیں، اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو پریشان کیا، FIR درج کی۔ بلکہ یہاں تک کیا مسئلہ تھا کہ ایک جگہ پر غیروں کی آبادی تھی، UP کا کوئی علاقہ ہے الہ آباد کے آس پاس کا، کہ وہاں مسجد نہیں تھی، غیروں کی آبادی تھی، تو ایک مسلمان نے، اس کا مکان بڑا تھا، اس کے اندر 10-12 لوگ جمع ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس پر کیس کیا ہندوؤں نے، حالانکہ اذان بھی نہیں دے رہے، کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، اس کے گھر میں اندر آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، باہر کسی کو پتہ نہیں چلا ہے، لیکن غیروں کو پتہ چلا، آس پاس کے لوگوں کو، انہوں نے باقاعدہ FIR کروائی، اور کورٹ کا فیصلہ آیا کہ گھر میں نماز پڑھنا تو جائز ہے، لیکن لوگوں کا اس طرح جمع کرنا یہ اچھا نہیں، یہ انلیگل ہے۔ ابھی تو قانون آیا نہیں، اس سے پہلے یہ معاملہ ہے، ہاں کرو نہ کریں، نکاح کا بھی مذاق اڑاؤ، اللہ کی اس نعمت کو بھی، حلال بیوی گھر میں ہے، اور چیٹنگ کرو، ہے نا، ہو رہا ہے نا، وہ سے تعلقات قائم کرو، یہاں وہاں گندی عورتوں کو دیکھو جو آئے گی فیس بک پر، جو آئے گی وہاں وہ سب گندی ہوگی، ان سے تعلق، تو حلال نکاح کا راستہ تھا، نکاح کر سکتا تھا، نکاح کر چکا ہے، شادی شدہ بیوی حلال طریقے سے گھر میں ہے، لیکن حرام منہ کو لگا ہوا ہے، تو پھر تو جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اب کیا آؤ، اب تمہارا کیا کہتے ہیں، تمہاری مہندی بھی اچھی طرح منوائیں گے، تمہاری ہلدی بھی منوائیں گے، اور تمہارے سارے چوچلے بھی ہم پورے کروائیں گے، اب خالی تم اپلیکیشن دکھا کے تو اس میں تمہاری چپلیں گھس جائیں گے، کورٹ میں آنا پڑے گا، نکاح طلاق دینا چاہو تو بھی نہیں دے پاؤ گے، کورٹ میں آنا پڑے گا، وہ جیسا بولیں گے، جب بولیں گے، کس طرح بولیں گے، ہاں اسے آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ ابھی تو قانون آیا نہیں، اس سے پہلے جو ہے اذانوں پر پابندیاں بہت سی جگہ پر، مائک سے اذان نہیں دے سکتے، اور جانور کا ذبیحہ یعنی ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے، کھا نہیں سکتے، خالی گوشت پکایا تو موم لنچنگ ہو رہی ہے، مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ جب یہ قانون نافذ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ حالات کیوں نہیں سدھر رہے ہیں، سارے کام ہم لوگ کریں، میں کروں، آپ کریں، ساری اللہ کی نعمتوں کی ناقدری میں اور آپ کریں، پھر اللہ سے کہ اللہ حالات کیوں نہیں سدھر رہے ہیں، نہیں سدھریں گے اور بدتر ہوں گے، کیوں؟ مسلمان کا تھرمامیٹر دین کا اور زیادہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ تو قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ قرآن نے اس کے اندر بیان کی کہ ٹرم اینڈ کنڈیشن اپلائی، شرطیں لاگو ہوتا ہے نا، کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں کہ ایک پر ایک فری، بائی ون اینڈ گیٹ ون فری،
تو وہ آدمی بولتا ہے یار 1000 روپے کی چیزیں ایک لوں گا تو 2 مل جائے گی، مطلب 100% فائدہ ہو گیا. لیکن پیچھے لکھا ہوتا ہے چھوٹے سے ٹرم اینڈ کنڈیشن اپلائی، شرطیں لاگو. شرطیں کیا ہیں کہ 1 لاکھ کی خریدی کرو گے، اس کے بعد 2 لاکھ کی خریدی کرو گے، اس کے بعد 1 پر 1 خریدی. تو پہلے دیکھنا چاہیے تھا نا. تو ایسا ہی یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ٹرم اینڈ کنڈیشن اپلائی ہے، شرطیں لاگو یہاں پر. کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ صاف صاف تو قرآن کی بات سنا رہا ہوں، اگر کاش سب بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ سمجھا دے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تو ناصر ہے، اللہ تو مددگار ہے. ہاں قرآن میں اللہ کا اعلان ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم. یہ میرا اللہ تو ایمان والوں کا مولا ہے، وہ ایمان والوں کا مولا اور ناصر اور مددگار ہے، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں، کوئی ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں. تو پھر مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ٹرم اینڈ کنڈیشن، شرطیں لاگو ہیں یہاں پر. کیا اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہاں ایم ایل اے صاحب، وہ کارپوریٹر صاحب نے اعلان کیا، اب نظر آئے گا آپ کو کارپوریٹر نظر آتا ہے. کارپوریٹر صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا، میرا یہ کام کر دو آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا. آپ وہ کام تو کر نہیں رہے اور کہنے 1 لاکھ روپے لاؤ. 1 لاکھ روپے لاؤ، بھائی میں نے شرط لگائی یہ کام کرو گے تو 1 لاکھ روپے ملیں گے. تم نے کام تو کیا نہیں. تو ایسے اللہ کہہ رہے ہیں دین کی مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. شرطیں لاگو ہیں. تو کیا ہے دین کی مدد؟ نماز روزہ کچھ نہیں پڑھنا، آرام کرنا، موبائل چلانا، اور سارا وقت، جوانی، وقت، مال، صلاحیت، ہر چیز بس اپنے چوچلوں میں ختم کرنا، خرچ کرنا، یہ ہے دین کی مدد. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی بے ڈھنگے طریقے پر تمام ہوتی ہے. نہ اللہ کا خیال، نہ رسول اللہ کا خیال، نہ ماں باپ کا خیال، نہ کسی کا خیال، بے ڈھنگی چال. آپ کے اپنے تو جب چاہتے ہیں اٹھتے ہیں، تو اپنے جب چاہتے ہیں تو اٹھتے، یہی غلط ہے. اس کو فخر سے مت بیان کر، دیوار میں سر مار کہ کیوں اپنے ایسے بنے ہوئے ہیں. اپنی چاہت اللہ کی چاہت پر قربان کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ فخر کی بات نہیں، یہ ڈوب کرنے اور رونے کی بات ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں پیارے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ان سے محبت کا میرا دعویٰ ہے. لیکن میری زندگی میں نہ اللہ کے احکام ہے نہ نبی کا طریقہ ہے، تو میرا دعویٰ تو چھوٹا ہے. میرا تو ساتھ اللہ سے چھوٹا ہے، نبی سے ساتھ چھوٹا ہے، تو میرا دعویٰ تو پھر چھوٹا ہے. اس لیے اللہ سے ہمارا کنیکشن ٹوٹا ہے اور اللہ ہم سے روٹھا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، شرط پوری نہیں ہوگی، اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. 2026 کیا 2036 بھی آ جائے گا، حالات اور کم ہوں گے، حالات اور پریشان کن ہوں گے. دیکھا آپ نے، اللہ نے دکھایا نہیں دکھایا؟ عرب کے وہ علاقے جہاں عیش و آرام، مال کی فراوانی، ہم سے زیادہ وہ بلینئر اور ملینئر اربوں خربوں کھیلنے والے آج روٹی اور ٹکڑے کے محتاج ہو گئے. ابھی تو جب وہی عزت کے اندر تازہ لائے بات کر رہا ہوں، پرانی بات نہیں کر رہا. اس بمباری میں، اس حملے میں بہت سے کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ روڑ پتی بن گئے، جن کو یہ خواب دیکھتے تھے کہ اتنا مال ہے، ہماری کشتی اور نسل کے نسلیں ختم ہو جائیں گے، ہمارا مال ختم نہیں ہوگا. ایک حملے میں اللہ نے بھسم کر دیا، سب ختم کر دیا، سب جل گیا، خاک ہو گیا. اس لیے کسی گھمنڈ پر، کسی فخر پر نہیں رہنا چاہیے. اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. اور اللہ کے دین کی مدد کیا، بس بات میں ختم کر رہا ہوں، وقت ہو گیا ہے. اللہ کے دین کی مدد کیا، آج ہم دین کی مدد کو کیا ٹھاک کریں گے؟ اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کو تیار ہیں، اپنی ذات پر فرائض تک اپنے اوپر نافذ کرنے کو تیار نہیں.
اتنی فکروں کے ساتھ ابھی بات چل رہی ہے. جمعہ کے دن بہت سے لوگ صرف ہفتے میں ایک دن جمعہ نماز پڑھنے آئے ہیں, آج بھی سنتوں کا اہتمام نہیں ہوتا. ایسی بے فکری, ایسی غفلت, ایسی جو ہے لاپرواہی اور ذلت اور رسوائی کے دار میں مسلمان ڈوبا ہوا ہے کہ ابھی بیان چل. کچھ تو اثر ہونا چاہیے. موبائل نے اور میوزک نے ایسا دلوں پر قبضہ کر رکھا ہے, شیطان نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے دلوں کا اور دماغ کا حال. پبجی نے اور فلانے اتنی جم کی بات ہو رہی ہے, لیکن ابھی بھی فرض پڑھنے کے بعد اچھا خاصا مجمع 80% لوگ فوراً بھاگیں گے, جس سے کہ جیل خانے سے یا کیا کہتے ہیں ریوڑ سے بکروں کو چھوڑا گیا. تھوڑے سخت لہجے میں بات کر رہا ہوں. کیوں؟ بے حسی کی چادر. پھر کیا وبال سب پہ آتا ہے. جب عام مجمع فرائض تک کے اوپر کھڑے ہونے کو تیار نہیں تو دین کی کیا خاک مدد پہ رہیں گے. وہی تو میں کہتا ہوں کہ دین کا تقاضا آ جائے نا کہ بھئی مسجد کے لیے اور مدرسے کے لیے اور غریب مسکین کے لیے مال خرچ کرو تو ہر کوئی رونے لگ جائے. جیب میں ہاتھ ڈالے گا تو جیب نکلے گا, ہاتھ باہر نکلے گا نہیں. اور شادی کیا ہوگی تو ایسا لگے گا سب کیا ہے کروڑ پتی لوگ ہی رہتے ہیں, یہاں پر بادشاہ لوگ ہی رہتے ہیں کہ زندگی پر کمانا ہے اور شادی پر سب کو لٹانا ہے اور پھر بعد میں رونا ہے. یہی زندگی کا فساد ہے. زندگی پر کمایا, شادی پر لٹایا, کیا ختم. تو میرے بھائیوں, اپنے اوپر جب ہم دین کو نافذ نہیں کر سکتے تو دین کی مدد کیا کھاک کریں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. یہ جو حالات آتے ہیں یہ ہمارے کرتوت کی بنا پر ہے. ہم نے جن جن نعمتوں کی ناقدری کی ہے, اللہ نے وہ نعمتیں چھین لی. وقف کے خلاف بل اسی لیے بنا, ہم نے وقف کی زمینوں کی قدر نہیں کی. بہت بڑی نعمت تھی. اب نکاح کا ہم نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے. دن بدن اب وہ پاکستانی سیریل دیکھ کے وہاں تھوڑا اردو اچھا ہے نا تو سمجھتے وہ اسلامی ہے سب. اب پیلے کپڑے بھی یہاں پر بھی آ گئے. مایون اور فلانا اور فلاں ہلدی اور یہ اور وہ بولے وہ سیریل دیکھ کے وہ سب جو ہے عیاش لوگ ہیں. وہ سب جو ہے میں زیادہ بری زبان استعمال نہیں کر سکتا. وہ سب ظالمی اور بدکار لوگ ہیں جو آپ کو مہذب انداز میں نظر آ رہے ہیں ڈراموں میں اور آپ کو اسلامی کلچر دکھا رہے ہیں. تو آپ یہاں پر بھی آ گیا ہلدی اور فلاں اور فلاں, یعنی نکاح سے پہلے ہی لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اب تو منگنی شادی کی طرح دعوتیں ہو رہی ہیں. تو اللہ نے کہا اچھا ہم نے نکاح اور طلاق اور سارا سسٹم تمہارے ہاتھ میں دے رکھا تھا, آسان بنا رکھا تھا کہ خود فالو کرو, خود اس کو یعنی سیٹ کرو. جب تم کو عزت راز نہیں آ رہی, اب ہم غیروں کو, نان مسلموں کو UCC قانون نافذ کروا کر تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. اب آؤ نکاح کرو, دیکھتے کیسے نکاح کرتے ہو, کیسے آرام سے نکاح کرتے ہو. تو یہ شور کرنے اور چلانے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اگر ہم دین کو مضبوط پکڑے رہتے ہیں, اذان کو پابندی نہ لگتی, مسجدوں کو نہ توڑا جاتا, اگر مسجدیں آباد ہوتی جہاں 10 مسلمان نکل جائے نا. میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا بتاتا, بہت سے علاقوں میں, کرناٹک کے علاقوں میں عید کی نماز پڑھنے سب ساتھ میں جاتے ہیں. چھوٹا شہر ہے, 50 مسجدوں کا شہر ہے, زیادہ آبادی نہیں ہے, یعنی 10-5 لاکھ مسلمان ہیں. تو وہاں ایک ساتھ عید کی نماز پڑھنے پورا مسلمان ایک جگہ جمع ہوتا ہے. خالی وہ لوگ بتاتے ہیں کہ خالی سال میں 2 مرتبہ عید اور بقرعید پر خالی مسلمان مل کر جو چلتے ہیں نا, گلیوں سے محلوں سے گزرتے ہیں, پھر عیدگاہ میں جاتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہوئے جاتے اور آتے ہیں, اس کا اثر اتنا پڑتا ہے کہ غیروں کو کوئی ڈکار نہیں آتی. پورے سال غیر کھانستے نہیں, مسلمان کے خلاف بولتے نہیں. خالی گزرنے کا, ایک ساتھ نماز کے لیے آنے جانے کا یہ ماحول ہے. تو اگر ہم نے مسجدوں کو آباد کیا ہوتا, ہماری مسجدیں نہ توڑی جاتی, ہزاروں پر پابندی نہ لگتی. اگر ہم نے دین کو فالو کیا, وقف کا استعمال صحیح کیا ہوتا تو آج وقف کے خلاف بل نہ پاس ہوتا. اور اگر ہم نے نکاح اور شادی بیاہ کو آسان بنایا ہوتا, اسلام کے مطابق کر رہے ہوتے, تو آج یہ UCC کا قانون نافذ نہ ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں اور عمل کے میدان میں نماز اور فرائض اور اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھامے. میرے بھائی, گناہوں کو چھوڑیں, اپنا جان مال وقت اگر لگے گا تو دین پر لگے گا, اگر لگے گا تو انشاءاللہ دین پر لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.